جب سے وہ ذات ہے تب سے علم ہے، جب سے علم ہے تب سے قرآن ہے، اور جب سے قرآن ہے تب سے علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، تب سے علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہے۔ تو اب حکمت کی بات ہے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں سے میں نے گفتگو موڑی ہے، مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، ہم نے جسے حکمت عطا کی ہے اسے ہی خیر کثیر دیا۔ ایک جملہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مَن یُؤْتَ سورہ بقرہ، مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، ہم نے جسے حکمت عطا کی ہے اسے ہی ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے۔ حکمت والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی جس کے پاس حکمت ہوتی ہے اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ کے ہم کو میرا سلام ہے، جو صاحب حکمت ہوتا ہے اسے حکیم کہتے ہیں، حکیم۔ اور آج ایک حکیم کے بندے کے اظہار ثواب کی مجلس ہے، حکیم کے عبد کے اظہار ثواب کی مجلس ہے۔ تو جس کے پاس حکمت ہو اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جسے حکمت عطا کی ہے ہم نے اسے ہی خیر کثیر دیا۔ یہ حکمت اور یہ حکیم وہ نہیں ہے جو گلی گلی مطلب میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس حکیم کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ حکمت اس نے دی ہے جو خود حکمت والا، یہ حکمت وہ دے رہا ہے جو خود حکیم۔ اللہ بھی تو حکیم ہے نا بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے حکیم بنایا ہے جسے ہم نے خیر کثیر دیا۔ تو اب اگر یہ دیکھنا چاہو کہ اس حکیم کے ہوتے ہوئے زمین پر کون حکیم ہے، اب اگر یہ دیکھنا چاہو کہ آسمانوں والے حکیم کے ہوتے ہوئے زمین پر کون حکیم ہے، تو یہ دیکھو کہ خیر کثیر کس کے پاس ہے۔ پیچھے رہ گئے آپ، میں آگے بڑھ گیا آپ کے ساتھ، میرا ساتھ دیتے جائیں۔ سوال دوبارہ دہراتا ہوں۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جیسے صاحب حکمت نے کس کو حکمت عطا کی ہے، اللہ جیسے حکیم کے ہوتے ہوئے کون حکیم ہے اللہ کا بنایا ہوا، تو یہ دیکھو خیر کثیر کس کے پاس ہے۔ جس کے پاس خیر کثیر ہوگا وہی حکیم کہلائے گا۔ تو اب اگر خیر کثیر سمجھنا ہے تو اللہ سے پوچھا جائے کہ یا اللہ تو نے کہہ دیا کہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، ہم نے جسے حکمت دی ہے اسے ہی خیر کثیر دیا ہے۔ یا اللہ یہ بتا دے خیر کثیر کیا ہے، خیر کثیر کیا ہے، خیر کثیر کیا ہے۔ پھر آواز آئے گی آیت اتارنا ہمارا کام، آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھو۔ ایک بار جب ہم نے کہا یا رسول اللہ خیر کثیر کیا ہے، تو کہا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، کوثر ہی خیر کثیر ہے۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کوثر ہی خیر کثیر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوثر خیر کثیر ہے، کوثر خیر کثیر ہے۔ جب خیر کثیر کا ترجمہ کوثر ہو گیا تو آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، ہم نے اسے ہی حکیم بنایا ہے جسے ہم نے کوثر عطا کیا ہے، جسے ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ تو اب یا رسول اللہ خیر کثیر آپ نے بتا دیا کوثر، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کوثر کس کا نام ہے۔ ایک بار پیغمبر نے ہری مسجد نبوی میں کہا میری بیٹی زہرا کا نام ہے کوثر۔ مل کے بولے توجہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جسے خیر کثیر دیا اسے ہی حکیم بنایا۔ خیر کثیر ہے کوثر، کوثر ہے بنت رسول، کوثر ہے رسول کی بیٹی۔ بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ پہلے تو بتاؤ، سب نے سنی ہے نا حدیث کہ کوثر لقب ہے بنت رسول کا، رسول کی اکلوتی بیٹی کا لقب ہے کوثر، کوثر کہتے ہیں رسول کی بیٹی کو۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، ہم نے اسے ہی حکمت عطا کی ہے جسے زہرا عطا کی ہے۔ تو اب یہ دیکھو زہرا ہے کس کے پاس؟ جس کے پاس زہرا ہے وہی تو حکیم ہے۔ جس کے بعد بنت رسول وہی تو حکیم ہے۔ تو اب زہرا تین رشتوں سے
3 رشتوں سے زہرا کو دیکھو کہ زہرا کس کس کے پاس ہے. زہرا بیٹی کی صورت میں رسول کے پاس ہے، زوجہ کی صورت میں علی کے پاس ہے، اور ماں کی صورت میں حسن حسین کے پاس ہے. بیٹی کی صورت میں رسول کے پاس، زوجہ کی صورت میں علی کے پاس، اور ماں کی صورت میں حسن حسین کے پاس. تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. ہم نے اسے ہی حکیم بنایا ہے جسے ہم نے کوثر یعنی زہرا عطا کی ہے. تو اللہ کے مطابق، اللہ کی قرآن کی اس آیت کے مطابق حکیم یا تو رسول ہے، حکیم یا تو علی ہے، یا حسن ہے، یا حسین ہے. ہم نے جسے حکمت دی ہے اسے ہی کوثر عطا کیا. حکیم، توجہ، لفظ حکیم پر ہی بات ہو رہی ہے. آواز دی سورہ مبارکہ زخرف. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھک تو نہیں گئے ذکر علی سے؟ بس میرے ساتھ رہیے گا. بس چند لمحے رہ گئے، تقریر بالکل آخری بنا ہے، میں بول رہی ہوں لیکن میرے ساتھ رہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً بندہ بڑا توجہ کے ساتھ سن رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اہل بیت کے گھروں کی چھتوں کے صدقے سے، ان کے گھروں کے فرش کے صدقے سے پروردگار آپ کو گھر عطا فرمائے. آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہاں پہ علی اکبر علیہ السلام اولاد عطا فرمائے. آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو اہل بیت کے در سے آپ کو رزق بے بہا عطا فرمائے. جو حاجت لے کر آئے ہو یہاں سے لے کے اٹھو. خدا تمہارے دامن مراد کو در بخشش سے بھر دے. دعا دے چکا ہوں، دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور جمعے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور بیوی نے بتایا کہ جمعے کے روز ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. رسول کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بی بی نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ فضہ جیسے ہی وہ وقت آئے تو مجھے یاد دلا دینا، میں فوراً دعا مانگوں گی. وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہے کہ جیسے ہی ہمارے بھائیوں کی اذان شروع ہوتی ہے اور ہماری اذان کے درمیان جو وقت ہے، جب ہمارے بھائیوں کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کے اور ہماری اذان کے وقت تک کا جو بیچ میں وقت ہے وہ وقت ہے. اس کا مطلب ہے کہ مغرب کا اصل وقت وہی ہے جب علی ولی اللہ والی اذان ہو رہی ہوتی ہے. اصل وقت وہی ہے. اب جب وہ وقت آئے صلوات پڑھے آواز بلند محمد آج وہ وقت آئے گا تو یقیناً جسے یاد رہ جائے وہ دعا مانگے انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس وقت میں نے وہ دعائیں پروردگار عالم محمد کے حوالے کر دی ہیں. بس 2 ہی جملے آپ کے حوالے کرنا ہے اور تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور لفظ حکیم پر بات ہو رہی ہے. سورہ مبارکہ زخرف ہے. میں نے جہاں سے بات شروع کی وہیں پر میں رکا ہوں کہ یہ لوگ قرآن کو ٹھہر کر کیوں نہیں پڑھتے. سوال نہیں تھا، اس سوال کے جواب میں پوری تقریر ہوگی. سورہ مبارکہ زخرف میں اللہ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس کے بعد والی آیت روکیے بھائی، سرنامے میں پڑھی لیکن ابھی جان بوجھ کے روکیے. پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ہو جاتا ہے. حامیم، ہا اور میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات قرآن میں 2 قسم کے اللہ نے آیتیں رکھی ہیں. ایک آیت متشابہات ہیں اور کچھ آیت محکمات ہیں. محکم وہ ہیں کہ جو صاف واضح آیتیں ہیں. متشابہ وہ ہیں کہ جن میں بظاہر کچھ اور کہا جا رہا ہو اور باطن میں کچھ اور موجود ہو، اسے متشابہ کہتے ہیں. آپ چپ ہو گئے. میں بچے سے بھی سوال کروں کہ بیٹا ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں اور آیت کون سی ہے، مجھے بتانا کہ یہ محکم ہے متشابہ ہے. بچے سے بھی پوچھوں گا یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر.
بیٹا یہ بتاؤ یہ آیت محکم ہے؟ اچھا کہے گا محکم آیت ہے، صاف آیت ہے، ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا شب قدر آخری 3 تاک راتوں میں، رمضان کی آخری 3 تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو، اور اسی شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور شب قدر میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے اولی الامر پر، اور ہر مخلوق کی قسمتوں کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ بچہ کہتا ہے، بچہ بھی کہہ دے گا بڑی محکم آیت ہے، بڑی صاف آیت ہے۔ میں کہوں گا اچھا دوسری آیت تو پڑھو، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ ابھی تک تو آیت محکم تھی، لیکن دوسری آیت نے پہلی کو بھی متشابہ بنا دی، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تو اب شب قدر لیلۃ القدر کا ترجمہ نہیں ہوگا، اب اس کی تعویل ہوگی، اس لیے کہ اب لیلۃ القدر متشابہ ہو گیا، اور متشابہ کی تفسیر نہیں ہوتی، متشابہ کی تعویل ہوتی ہے۔ متشابہ میں آیت بظاہر کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تفسیر فرات ابن ابراہیم کوفی سے جملہ پڑھ رہا، مولا یہ بتائیے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کہا لیلۃ القدر کی تعویل ہوگی، تفسیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ لیلۃ القدر متشابہ ہے، یعنی بظاہر شب قدر، لیکن باطن میں کیا لفظ ہے؟ ایک بار مولا نے جملہ کہہ دیا کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے شب قدر، لیکن باطن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اس لیے 2 قسم کیا ہے، محکم اور متشابہ۔ اس لیے لفظ حامیم متشابہ، معصوم سے پوچھا گیا حامیم کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہو رہی ہے بات، میرے پاس بہت مشکل سے 15 منٹ یا 20 منٹ رہ گئے، میرے ساتھ ہے نا آپ سب کے ساتھ؟ اجازت ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے۔ حامیم معصوم سے پوچھا گیا یہ حامیم کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ کتاب داؤد کا ایک لفظ ہے، اس میں سے 2 حروف کاٹ دیے گئے، اس میں سے 2 یہ لفظ مقطوع ہے، مقطوع قطع کیا ہوا لفظ ہے، کتاب داؤد کا لفظ ہے، اور اس میں سے 2 حروف کاٹ دیے گئے، پہلا حرف کاٹا گیا ہے اور آخری حرف کاٹا گیا ہے، بیچ میں ہاں اور میم بچا ہے۔ تو کہا مولا وضاحت فرمائیے، کہا حامیم کتاب داؤد میں محمد کو کہتے ہیں، پہلا میم کٹا ہے، آخر کا دال کٹا ہے، بیچ کا حامیم یعنی محمد۔ پیچھے والے حضرات کی سمجھ میں آ گیا؟ کہا یہ کتاب داؤد میں محمد کا نام ہے۔ اس نے پوچھا مولا کتاب مبین کون ہے؟ کہا مولا یہ کتاب مبین کیا ہے؟ یہ کتاب مبین کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ کم از کم مشورات تو دیجیے گا، جیسے میں تفسیر کروں گا۔ کہا حامیم کیا ہے؟ کہا یہ کتاب داؤد میں محمد کا نام ہے۔ کہا کتاب مبین کیا ہے؟ کہا میرے جد علی ابن ابی طالب۔ کتاب مبین سے مراد علی ابن ابی طالب۔ تب کیا ہوا؟ لفظ کیا ہوا؟ حامیم یعنی محمد، کتاب مبین بل کتاب المبین، ہمیں حامیم کی قسم اور ہمیں کتاب مبین کی قسم یعنی علی کی قسم، علی کے نام پہ کم از کم بولنا واجب ہو جاتا ہے، ہمیں علی کی قسم۔ کیا قسم کھا کے کیا کہہ رہا؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں قرار دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب قرآن کی بات آ رہی ہے، اب میں کر رہا ہوں 4تھی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اب آپ کے حوالے ہیں، جیسے چاہیں سنیں۔ آپ نے تقریر سننے کا حق ادا کیا ہے، اور یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے ثواب ہو رہے ہیں۔ برائے بلندی جلالت علامہ عبدالحکیم بوترابی اللہ مقام ہو گئے، جن کی روح یہاں موجود ہے، اور وہ آپ کو بھی دعائیں دے رہی ہے اور مجھے بھی دعا دے رہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو یقین ہے شاید اس بات پر، میں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جس مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس اور مرحوم بھی ذاکر حسین، سب سے بڑی ڈگری ہے ذاکر حسین ہونا، سب سے بڑی ڈگری۔ تو اب ان کے سارے ثواب کے لیے جھکنا، ہمیں محمد کی قسم، ہمیں علی کی قسم،
ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن کا ذکر آ گیا. اب اللہ کہہ رہا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. کہ یہ جو قرآن ہے نا ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے. وَإِنَّهُ اور یہ پورا کا پورا قرآن ہے, یہ پورا کا پورا قرآن. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ یہ پورا کا پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. سلامت ہے آپ. ابھی بھی آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں ترجمہ پہلے کر چکا ہوں, میں نے آیت کا ترجمہ بعد میں کیا ہے, پہلے لفظ بتا چکا ہوں, اب دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ پورا کا پورا قرآن ام الکتاب میں ہے. اب ترجمہ سننا, سلامت ہے. اب ترجمہ سننا. لفظ ہے لدینا, لام دال یہ نون الف, لدینا. لدینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مطابق, ہمارے لحاظ سے اور ہماری رائے میں, جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں. اب ترجمہ کروں لدینا کا, ترجمہ ہو گیا نا لدینا کا, ہمارے مطابق. ٹھیک ہے, یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تو جب اللہ لدینا کہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنے مطابق بتا رہا ہے, اور جو اللہ ترجمہ کر دے گا اس سے ہٹ کر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اب کر دوں بات, آپ کی حوالے کر دوں اگر اجازت ہو. اجازت ہے ترجمہ کیا جائے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ پورا کا پورا قرآن ام الکتاب میں ہے, اور ام الکتاب ہمارے مطابق علی حکیم ہے. یہ پورا قرآن ام الکتاب میں ہے, اور ام الکتاب ہمارے لحاظ سے, ہماری نگاہ میں, ہمارے لحاظ سے, ہماری نگاہ میں, ہمارے مطابق علی حکیم ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہاں علی حکیم سے مراد کون ہے؟ کیا وہ نہیں, وہ جسے تم سمجھ رہے ہو وہی. کہ علی حکیم سے مراد اللہ یہ کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب. یہ پورا کا پورا قرآن علی ابن ابی طالب کی ذات سے موجود ہے. ہائے جملہ ضائع کر دیا آپ نے. چلو اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ پورا کا پورا قرآن ام الکتاب میں ہے, ام الکتاب میں ہے, ام الکتاب میں ہے, اور ام الکتاب علی حکیم ہے. ذرا مجھے بتاؤ تو ام الکتاب کہتے کس کو ہے؟ ابھی میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا کہ معصوم نے کہا تھا کہ ام الکتاب کا مطلب علی ہے. ابھی اس کو ہٹاؤ, ابھی صرف عالم اسلام سے پوچھو ام الکتاب کسے کہتے ہیں. سب کہیں گے کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے, سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں, اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے, اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے, اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا کیا نام ہے؟ ام الکتاب. اب ترجمہ کیا ہوا؟ یہ پورا کا پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے, پورا کا پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اسی کے لیے تو علی نے کہا تھا پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے, جو با میں ہے وہ نقطے میں ہے, اور میں ہی تو وہ نقطہ ہوں. بات بہت نہیں آتا. وَإِنَّهُ فِي وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ پورا کا پورا قرآن ام الکتاب ہے, اور ام الکتاب ہمارے مطابق علی ہے. اور علی نے اس جملے کی تشریح میں کہا کہ میں یہ تو سورہ فاتحہ ہوں. تو اب پورا کا پورا قرآن ذات علی میں موجود ہے. خوبصورت جملہ آپ نے ضائع کر دیا. پورا کا پورا قرآن ذات علی میں موجود ہے. قرآن صفت علی نہیں ہے, ذات علی ہے. پورا کا پورا قرآن علی کی ذات میں موجود ہے. میری اور آپ کی ذات بھی ہے, میں بھی موجود ہوں, آپ بھی موجود ہوں. میری اور آپ کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ہوتی ہے.
تو اب میری اور آپ کی ذات جب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مکمل ہو تو علی کی ذات بھی تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل ہوگی. تو کہنے دو نا مجھے, اور اگر اعتراض ہو تو مجھے معاف کر دینا اور اس جملے کو بھول جانا, لیکن اگر اتفاق ہو تو مجھے کہنے کی اجازت دو کہ علی کے سر کا بال بھی قرآن کی آیت ہے, علی کی آنکھ بھی قرآن کی آیت ہے, علی کا چہرہ بھی قرآن کی ہے, علی کے ہاتھ بھی قرآن کی آیت. اور آپ جملہ سنو کہ علی کے قدم بھی قرآن کی آیت. چپ ہو گئے, دلیل دینے جا رہا ہوں. علی کے پاؤں بھی قرآن کی آیت. اگر علی کے پاؤں قرآن کی آیت نہ ہوتے تو کبھی بھی مہر رسالت پر نہ آتے. کبھی بھی دوش رسالت پر, مہر رسالت پر قدم علی نہ. تو علی کی ذات میں ہے قرآن, کتاب مبین ہے علی کی ذات, تو پورا کا پورا قرآن علی کی ذات ہے. آخری جملے کہنے جا رہا ہوں فضائل کے اعتبار سے. 13 رجب سن 30 عام الفیل کو علی آ گیا. اس سے پہلے اور بھی لوگ آئے. 13 رجب کو اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے. 13 رجب سن 30 عام الفیل کو اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے. کسی بھی گھر میں رسول نہیں گئے کہ لاؤ اس بچے کو میری گود میں دے دو. اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے پاس آئے اور کہا لائیے چچی علی کو میری گود میں دے دیجیے. اور اب رسول بتائیں گے کہ پورا کا پورا قرآن علی کی ذات میں موجود ہے. ایک بار جیسے ہی علی آغوش رسالت میں آئے اور زبان رسالت چوسی تو فوراً رسول نے کہا یا علی ذرا کچھ سنا دو. تو کہا کیا سناؤں؟ توریت کہے تو تورات, زبور کہے تو زبور, انجیل کہے تو انجیل, اور قرآن کہے تو قرآن. اے رسول اللہ اگر قرآن کہے تو قرآن سنا. اور علی نے قرآن کو سنایا, وہ قرآن جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا, 10 برس کے بعد نازل ہونا تھا, وہ قرآن علی نے سنایا. اور کون سی آیتیں سنائی؟ سورہ مومنون کی آیت, مومنون کی آیت, یعنی لفظ زبان امیر المومنین پر سب سے پہلے جو ذکر آیا وہ مومنین کا آیا. قد افلح المومنون, مومنین فلاح پا گئے. علی کی زبان سے پہلا جملہ ادا ہوا قد افلح المومنون, مومنین فلاح پا گئے, مومنین فلاح پا گئے. تو مومنین کون ہے؟ مومن کی جمع کو مومنین کہا جاتا ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو. ایمان کون ہے؟ علی والا. ایمان مومنین کی جمع ہے مومن. مومن ہے ایمان والا. ایمان والا کون؟ ایمان علی. تو ایمان والا کون؟ علی والا. ایمان والا کون؟ علی والا. تو اب علی آتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح المومنون, مومنین فلاح پا گئے. یعنی علی آتے ہی کہہ رہے ہیں علی والے فلاح پا گئے, علی والے فلاح پا گئے. تو جو علی دنیا میں آتے ہی اپنے چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے, اپنے چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے چاہنے والے کامیاب ہو گئے, میرے چاہنے والے کامیاب ہو گئے. جاتے جاتے آیا ہے تو اللہ کے گھر میں آیا, اور اللہ کے گھر میں آتے ہی اپنے چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان کیا. اور جب 21 رمضان کو اس دنیا سے گیا ہے تو یہی کہتے ہوئے گیا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گئے. آتے ہوئے بھی کامیابی کا اعلان اور جاتے ہوئے بھی کامیابی کا اعلان. سجدے میں علی کا سر پہ ضرورت. آپ نے ہائے کہہ دیا یا حسین کہہ دیا, یقین مانے مصائب کے پہلے جملے پر جو ہائے کہہ دیتا ہے وہ اپنے قبر کی پہلی رات منور کرتا ہے, اور اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا جو ہائے حسین کہہ رہا ہے. جو مصائب پہ ہائے حسین کہتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا, اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہو سکتا. ضربت لگی علی کے سر پر, علی کا سر شکافتہ ہو گیا. میں صرف جملے میں گریز کرنا چاہتا ہوں
کہ جب علی کو علی کے بیٹے اٹھا کے لے جا رہے تھے نا گھر کی طرف، جیسے ہی گھر کا دروازہ قریب آیا، ایک بار علی نے کہا مجھے اٹھا دو، مجھے چادر مت لے جاؤ، مجھے میرے قدموں پہ چلا کے لے جاؤ۔ کہا حسن نے کہا بابا آپ کا سر زخمی ہے، آپ چل نہیں سکتے، اب آپ کو چادر پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ علی نے کہا نہیں، جب زینب مجھے اس عالم میں دیکھے گی زینب سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ چھوڑ کر ایک جملہ مار کا ہے، علی نے عرض کر دوں کہ یا علی آج آپ کے سر پر ضرب لگی ہے تو آپ کو زینب کا اتنا خیال ہے کہ زینب یہ ضرب دیکھ کر برداشت نہ کرے گی۔ یا علی آئیے ذرا عصر عاشور کربلا میں دیکھے، قاتل کا خنجر ہے، میرا ضربے ہے اور زینب کے سامنے حسین کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ اور ایک بار علی کی بیٹی آواز دے رہی ہے، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کا گلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی بہن پر یہ وقت نہ لائے کہ بھائی کا گلا کٹ رہا ہو اور بہن اس عالم میں دیکھ رہی ہو۔ نہیں، جملہ ذرا پلٹ دو، خدا کسی بچی پر یہ وقت نہ لائے کہ باپ کا گلا کٹ رہا ہو اور بچی سامنے دیکھ رہی ہو۔ آج بھی ایک باپ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، اس باپ کا بیٹا میرے سامنے موجود ہے۔ مجھے قسم کھا کے بتانا، سب شامل تھے نا، سب موجود تھے۔ علامہ عبدالحکیم بودرابی کے جنازے میں سب نے آ کے پرسہ دیا نا، مرحوم کے بیٹے کو پرسہ دیا، بڑی شان سے ذاکر حسین کا جنازہ اٹھا۔ ارے کیا جملہ سنا تم نے، بڑی شان سے ذاکر حسین کا جنازہ اٹھا۔ جب ذاکر حسین کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے تو جملہ کہنے دو، جب کسی باپ کا بیٹا زندہ ہوتا ہے تو باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے، تو کربلا میں بھی تو ایک بیٹا زندہ تھا نا، ارے زین العابدین تو موجود تھا نا، پھر باپ کا جنازہ بے گور و کفن کیسے رہ گیا؟ تو زین العابدین رو رو کر یہی کہیں گے، ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں دو کے خاردار۔ یہی حق ہے، یہی حق ہے حسین پر گریہ کرنے کا، یہی حق ہے ایک ذاکر میں اشارے ثواب کی مجلس سننے کا کہ ہاں ایک 4 برس کی بچی ہے اور بچی یتیمہ ہونے جا رہی ہے اور باپ یہ کہہ کے جا رہا ہے سکینہ ہمارا آخری سلام، سکینہ ہمارا آخری سلام۔ سنو گے جملہ، سکینہ 4 برس کی ہے، یتیم ہونے والی ہے، بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، ننھے سے گال چوم چوم کر کہہ رہے سکینہ ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو۔ سکینہ نے بابا کے رخسار چوم کر، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں نا بچی کے، بابا کے رخساروں اپنے ہاتھوں سے سہلا کر بچی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اولاد والے بتائے کہ اب حسین کیا جواب دے؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے ایک جواب دیا، سکینہ کے سوکھے ہونٹ چوم کر کہا تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، پانی لینے جا رہے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سننا، جیسے ہی سکینہ نے سنا کہ بابا کہہ رہے پانی لینے جا رہے ہیں، تو ایک بار سکینہ نے سینے سے لگا کر کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے۔ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ بچی کو سینے سے لگا دیا اور ایک بار جاتے جاتے بچی کو زینب کی آغوش میں دے کر کہا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری بچی کا خیال رکھنا، مجھے بتاؤ کہ کیسے خیال رکھا جائے۔ آخری جملے ہیں تقریر کے، جب حسین وصیت کر گئے کہ سکینہ کا خیال رکھنا، تو ایک بار جب زین العابدین رہا ہو کر مدینے واپس آئے ہیں اور حسین کی فرض ادا بچھا ہے، تو زین العابدین نے خود جو مجلس پڑھی ہے اس میں اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا اے اہل مدینہ، اے اہل قریہ، میں تمہیں کیا بتاؤں مجھ پر کیا گزری ہے۔ عصر عاشور کسی نے مجھے چونکا کر جگایا، جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے سامنے میرا بابا کھڑا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک لہو لہان ہوا ہے، لہو لہان ہوا ہے۔ ارے قبا کے دامن پر علی اکبر کا لہو ہے، قبا کے دوسرے دامن پر عباس کا لہو ہے، میں پہچان نہ سکا، اس لیے کہ میرے بابا کے چہرے پر علی اصغر کا لہو،
علی اصغر کا لہو۔ میرے بابا نے چونکا کر مجھے جگایا اور جگا کر کہا زین العابدین سید ساجدین، اے میرے بیٹے علی، یہ گھر تمہارے حوالے، زینب تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے، یہ پورا گھر تمہارے حوالے، اور جاؤ دوبارہ غشی کے عالم میں جاؤ۔ میرے بابا نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں دوبارہ غش میں چلا گیا۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب میری پھوپھی اماں نے مجھے چونکا کر جگایا۔ ایسا کیا سن رہے ہو؟ اے سجاد جاگو، دیکھو باہر شادیانے بج رہے ہیں، باہر ڈھول بج رہے ہیں، باہر مبارک بادی کا گل ہو رہا ہے۔ اب جب میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میں نے دیکھا میرے بابا کا سر رو کے سینہ پر آ چکا تھا۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرے بابا کا سر رو کے سینہ پر آ چکا تھا۔ میں نے کہا بھوبی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ ارے ایک بات، جیسے ہی سکینہ نے سنا ہم یتیم ہو گئے، بس آخری جملہ سننا، فرات کی طرف جانے لگی۔ کسی نے دائیں رخسار پر تماچے مارے، کسی نے بائیں رخسار پر تماچے مارے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، سکینہ کے گوشوارے چھڑے۔ سکینہ نے ایک بار فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس، کیا یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ کیا دامن میں آگ لگائی جاتی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بارے لہا، ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما۔ مرحوم مغفور خطیب عالم اسلام، خطیب اہل بیت، ذاکر آل محمد، حضرت علامہ عبدالحکیم بودرابی علی اللہ مقامہ کے درجات عالی